حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث ہوئے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار اور منفرد معجزات سے نوازا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مقدسہ اس لحاظ سے یگانہ ہے کہ آپ کی ولادت بسعادت کا واقعہ موزانہ طور پر ہوا۔ آپ کا زندہ آسمان پر جانا بھی غارق عادت اور حیرت انگیز معجزہ کی حیثیت میں وقوع پذیر ہوا، اور قیامت کے قریب آپ کا نزول بھی ایک زبردست موزانہ حیثیت کا حامل ہوگا۔ حضرت مسیح موعود کا نام عیسیٰ علیہ السلام، کنیت ابن مریم، لقب مسیح، کلمۃ اللہ، روح اللہ ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام مریم علیہ السلام ہے۔ قرآن مجید کے مطابق آپ بغیر والد کے محض قدرت خداوندی سے پیدا ہوئے۔ آپ کے نانا کا نام عمران علیہ السلام، ماموں کا نام ہارون۔ ہارون سے مراد ہارون علیہ السلام نہیں، کیونکہ وہ تو حضرت مریم سے بہت پہلے گزر چکے تھے، بلکہ ان کے نام پر حضرت مریم کے بھائی کا نام ہارون رکھا گیا تھا۔ نانی کا نام امرت عمران حنا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام مریم علیہ السلام ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام ہمیشہ شیطان سے محفوظ رہیں۔ ان کی نشو و نما ایک کرامت ہے کہ وہ ایک دن میں 1 سال کی ہو گئیں۔ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی رزق آتا تھا، فرشتے ان سے ہم کلام ہوتے۔ حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے حد مقبول تھی۔ وہ حیض سے پاک تھی، تمام دنیا کی موجودہ عورتوں سے افضل تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجیع الشکل، درمیانے قد و قامت اور سفید سرخی مائل رنگت کے ہوں گے۔ ان کے سر کے بالوں کی لمبائی دونوں شانوں تک ہوگی۔ ان کے بالوں کا رنگ بہت سیاہ چمکدار جیسے نہانے کے بعد ہوتے ہیں۔ بال سیدھے یعنی پیچدار نہ ہوں گے۔ صحابہ کرام میں سے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ ہوں گے۔ آپ کی خوراک لوبیا اور جو چیز آگ پر نہ پکیں وہ ہوں گی۔ حضرت مسیح موعود کے خصائص و معجزات میں یہ بات شامل ہے کہ وہ بحکم خداوندی مردوں کو زندہ کرتے، حرص کے بیمار کو تندرستی دیتے، بحکم خداوندی مادر ذات اندھے کو شفا بخشتے، مٹی کی جڑیوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جان ڈالتے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور کفار کے نرغہ کے وقت آپ کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت پھر آسمان سے واپس زمین پر تشریف لائیں گے۔ نزول کے وقت آپ کے جسم پر زرد رنگ کی 2 چادریں ہوں گی، جن میں سے ایک کو تابند بنا کر باندھا ہوا ہوگا، دوسری چادر کے طور پر اوڑھ رکھا ہوگا۔ جب سر جھکائیں گے تو اس سے چاندنی کے موتی کی طرح پانی کے قطرے ٹپکیں گے۔ آپ کے سر پر ایک لمبی ٹوپی ہوگی، آپ ذرہ پہنیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے وقت دونوں ہاتھ فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے اتریں گے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک حربہ ہوگا جس سے دجال کو قتل کریں گے۔ اس وقت جس کسی کافر پر آپ کی سانس کی ہوا پہنچ جائے گی وہ مر جائے گا۔ آپ کے سانس کی ہوا اتنی دور تک پہنچے گی جہاں تک آپ کی نظر جائے گی۔ آپ کا نزول ملک دمشق میں ہوگا۔ دمشق کی مرکزی جامع مسجد کی شرقی سفید مینار کے قریب ہوگا۔ آپ کا نزول صبح کے وقت ہوگا۔ مسلمانوں کی ایک جماعت جو دجال سے لڑنے کے لیے جمع ہوئے ہوں گے، ان کی تعداد 800 مرد اور 400 عورتیں ہوں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے چند منٹ پہلے یہ لوگ نماز فجر کے لیے اپنی صفیں درست کر رہے ہوں گے۔ اس وقت اس جماعت کے امام حضرت مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کے لیے بلائیں گے، مگر وہ انکار کریں گے۔ جب حضرت مہدی علیہ اس قبیلے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سسرال ہونے کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد بھی ہوگی۔ ایک روایت کے مطابق آپ کے 2 صاحبزادے ہوں گے، ایک کا نام محمد اور دوسرے کا نام موسیٰ رکھیں گے۔ نزول کے بعد حضرت مسیح موعود صلیب توڑیں گے، یعنی صلیب پرستی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ خنزیر کو قتل کریں گے، یعنی نصرانیت کو مٹائیں گے۔ آپ نماز سے فارغ ہو کر مسجد کا دروازہ کھلوائیں گے تو سامنے دجال نظر آئے گا۔ پھر آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دجال اور یہودیوں کے ساتھ جہاد کریں گے۔
آپ دجال کو ارض فلسطین میں مقام لط پر قتل کریں گے۔ باب لط ایک پہاڑی ہے جو شام میں ملک شام اور علیحدہ واقع ہے۔ بعض محققین کہتے ہیں کہ لط موجودہ اسرائیل کی سرحد پر آخری شہر ہے۔ بعض کے نزدیک یہ یروشلم کے ایک گاؤں کا نام ہے، جبکہ بعض کے نزدیک یہ فلسطین کا ایک مقام ہے۔ یہ مقام آج کل یہودیوں کے تسلط میں ہے۔ تل ایب سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر اس مقام پر نام نہاد اسرائیلی حکومت کا ایک بڑا فوجی ایئرپورٹ بھی ہے اور لط ہی کے نام سے مشہور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1500 سال پہلے اس وقت لط کا ذکر فرمایا تھا جب اسرائیل نامی کسی ریاست کا کوئی وجود بھی نہ تھا۔ اس کے بعد تمام دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ جو یہودی باقی ہوں گے چن چن کر قتل کر دیے جائیں گے۔ کسی یہودی کو کوئی چیز نہ دے سکے گی، یہاں تک کہ درخت اور پتھر بول اٹھیں گے کہ ہمارے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ اس وقت اسلام کے سوا تمام مذاہب مٹ جائیں گے اور جہاد موقوف ہو جائے گا، کیونکہ کوئی کافر بھی نہ رہے گا، اور اس لیے جزیہ اور خراج کا حکم بھی باقی نہ رہے گا۔ مال و زر لوگوں میں اتنا عام ہو جائے گا کہ کوئی صدقہ یا زکوٰۃ کی شکل میں قبول نہ کرے گا۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حضرت مہدی نماز کی امامت کریں گے، بعد میں تمام نمازوں اور دیگر معاملات کی امامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام فجر روحہ میں تشریف لے جائیں گے، حج یا عمرہ یا دونوں کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر بھی حاضری دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کو سلام کا جواب دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن و سنت پر خود بھی عمل کریں گے اور لوگوں کو بھی اس پر چلائیں گے۔ ہر قسم کی دینی اور دنیوی برکات نازل ہوں گی۔ سب کے دلوں سے بغض اور حسد اور کینہ نکل جائے گا۔ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا۔ ایک دودھ دینے والی اونٹنی لوگوں کی ایک جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ ایک بکری ایک قبیلہ کے لیے کافی ہوگی۔ ہر ڈنک والے زہریلے جانور کا ڈنک وغیرہ نکال لیا جائے گا، یہاں تک کہ اگر ایک بچہ سانپ کے منہ میں ہاتھ دے گا تو وہ اس کو نقصان نہ پہنچائے گا۔ ایک لڑکی شیر کے دانت کھول کر دیکھے گی اور وہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے گا۔ بھیڑیا بکریوں کے ساتھ ایسا رہے گا جیسا کتا ریوڑ کی حفاظت کے لیے رہتا ہے۔ ساری زمین امن و امان سے اسی طرح بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے۔ صدقات کا وصول کرنا چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ برکات 7 سال تک رہے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے ایک رومی لشکر مقام عماق یا وابق میں اترے گا۔ ان سے جہاد کے لیے مدینہ سے ایک لشکر چلے گا۔ یہ لشکر اپنے زمانے کے بہترین لوگوں کا مجمع ہوگا۔ اس جہاد میں لوگوں کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، 1/3 حصہ شکست کھائے گا، 1/3 شہید ہو جائے گا اور 1/3 فتح پائے گا۔ قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا۔ جس وقت وہ مال غنیمت تقسیم کرنے میں مشغول ہوں گے تو خروج دجال کی غلط خبر مشہور ہو جائے گی، لیکن جب لوگ ملک شام واپس آئیں گے تو دجال نکل آئے گا۔ عرب اس زمانے میں بہت کم ہوں گے اور اکثر بیت المقدس میں ہوں گے۔ مسلمان دجال سے بچ کر افیق نامی گھاٹی میں جمع ہو جائیں گے۔ اس وقت مسلمان سخت فکر و فاقہ میں مبتلا ہوں گے۔ اس وقت اچانک ایک مناد آواز دے گا کہ تمہارا فریاد رس آ گیا۔ لوگ تعجب سے کہیں گے کہ یہ تو کسی پیٹ بھرے ہوئے کی آواز ہے۔ مسلمانوں کا ایک لشکر ہندوستان سے جہاد کرے گا اور اس کے بادشاہوں کو قید کرے گا۔ یہ لشکر اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول و مغفور ہوگا۔ جس وقت یہ لشکر واپس ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام کو ملک شام میں پائے گا۔ شام اور عراق کے درمیان دجال نکلے گا۔ فتنہ دجال اتنا سخت ہوگا کہ تاریخ انسانی میں اس سے بڑا فتنہ نہ کبھی ہوا ہو اور نہ آئندہ ہوگا۔ اس لیے تمام انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کو اس سے خبردار کرتے رہے ہیں، مگر اس کی جتنی تفصیلات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کسی اور نبی نے نہیں بتلائیں۔ وہ پہلے نبوت کا اور اس کے بعد خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کی پیشانی پر کافر اس صورت میں لکھا ہوگا کافر، جسے ہر مومن پڑھ سکے گا، خواہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ دجال جوان ہوگا اور عبدالعزیٰ بن قطن کے مشابہ ہوگا۔ رنگ گندمی اور بال پیچے دار ہوں گے، دونوں آنکھیں عیب دار ہوں گی
وہ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا۔ دجال کی رفتار بادل اور ہوا کی طرح تیز ہوگی، تمام دنیا میں پھر جائے گا، کوئی جگہ باقی نہ رہے گی جہاں وہ نہ پہنچے۔ البتہ حرمین شریفین مکہ و مدینہ اس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے ہر راستے پر فرشتوں کا پہرا ہوگا جو دجال کو اندر نہ گھسنے دیں گے۔ جب دجال کو مکہ و مدینہ سے دفع کر دیا جائے گا تو ضریب احمر میں سبخہ کھاری زمین کی ختم پر جا کر ٹھہرے گا۔ اس وقت مدینہ میں 3 زلزلے آئیں گے جو منافقین کو مدینہ سے نکال پھینکیں گے اور تمام منافق مرد عورت دجال کے ساتھ جا ملیں گے۔ اس کے ساتھ ظاہری طور پر جنت و دوزخ ہوگی، مگر حقیقت میں اس کی جنت دوزخ اور دوزخ جنت ہوگی۔ اس کے زمانے میں ایک دن سال بھر کے برابر، دوسرا مہینہ بھر کے برابر اور تیسرا ہفتہ کے برابر ہوگا، اور پھر باقی ایام اسی طرح معمول کے مطابق ہوں گے۔ دجال ایک گدھے پر سوار ہوگا جس کے دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ 40 ہاتھ کا ہوگا۔ اس کے ساتھ شیاطین ہوں گے جو لوگوں سے کلام کریں گے۔ جب وہ بادل سے کہے گا تو فوراً بارش ہو جائے گی اور جب چاہے گا تو قحط پڑ جائے گا۔ دجال معذرت ذات اندھے اور ہرس کے مریض کو تندرست کر دے گا، زمین کے پوشیدہ خزانوں کو حکم دے گا تو فوراً باہر آ کر اس کے پیچھے ہو جائیں گے۔ دجال ایک نوجوان آدمی کو بلائے گا اور تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے درمیان سے کر دے گا، اور پھر اس کو بلائے گا تو وہ صحیح سالم ہو کر ہنستا ہوا سامنے آ جائے گا۔ دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے جن کے پاس جڑائیوں، تلواریں اور ساز ہوں گے۔ لوگوں کے 3 گروہ ہو جائیں گے، ایک گروہ دجال کے اتباع کرے گا اور ایک گروہ اپنی کاشتکاری میں لگا رہے گا، اور ایک گروہ دریائے فرات کے کنارے پر اس کے ساتھ جہاد کرے گا۔ مسلمان ملک شام کی بستیوں میں جمع ہو جائیں گے اور دجال کے پاس ایک ابتدائی لشکر بھیجیں گے۔ اس لشکر میں ایک شخص ایک سرخ یا سیاہ سفید گھوڑے پر سوار ہوگا اور یہ سارا لشکر شہید ہو جائے گا، ان میں سے ایک بھی واپس نہ آئے گا۔ دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں۔ اس وقت تمام یہودیوں کو شکست ہوگی۔ حدیث شریف کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کہف کی ابتدائی آیات کو دجال سے تحفظ کا ذریعہ فرمایا۔